بیوی کو خوش کرنے کے لیے، سمجھ لیں کتنا بڑا یہ ہے اسلام کی نگاہ میں، بیوی کی خوشی کتنی مطلوب ہے کہ بیوی کو خوش رکھو، اسے ناراض نہ کرو، کہ جھوٹ جو کہ حرام ہے وہ تک بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے یہ کہ بیوی کو خوش کرنا، بیوی کو راضی کرنا شریعت میں کتنا مطلوب ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں بھی آیا کہ 3 صورتوں کے علاوہ اس کی اجازت کبھی نہیں، 3 صورتیں خالی ہیں جہاں پہ جھوٹ کی اجازت ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ وہی جنگ میں، کہ جنگ میں جھوٹ انسان بول سکتا ہے اپنے مقابل کو ہرانے کے لیے۔ دوسری صورت ہے کہ 2 مومن بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے، دونوں آپس میں کئی دنوں سے جو ہیں کٹی ہیں، ان میں دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو ایک دوسرے کے پاس جا کے وہ جھوٹ کہہ دے کہ فلاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، پھر اس کے پاس آئے کہے کہ فلاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، تاکہ ان کی دشمنی محبت میں بدل جائے، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، سمجھ لیں کتنا بڑا یہ ہے اسلام کی نگاہ میں، بیوی کی خوشی کتنی مطلوب ہے کہ بیوی کو خوش رکھو، اسے ناراض نہ کرو، کہ جھوٹ جو کہ حرام ہے وہ تک بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے یہ کہ بیوی کو خوش کرنا، بیوی کو راضی کرنا شریعت میں کتنا مطلوب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کتنا کہ ہم اپنی بیویوں کو راضی رکھیں، خوش رکھیں، انہیں دکھ نہ دیں، کہ جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے۔ کپڑا لے جائیں 500 کا، اور ڈر ہے کہ اگر 500 کا کہہ دیا تو بیگم ناراض ہو جائیں گی، یہ کیا ہے 500 کا کپڑا میرے لے لیا، اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ اجازت ہے کہ بتا دو کہ 2000 کا لے کر آئیں تاکہ خوش ہو جائیں۔ اور کوئی یہ مت کہیے گا کہ کیا ان کو پہچان نہیں ہوتی، تو میں ادھر نہیں جانا چاہتا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اجازت ہے۔ 500 کا کپڑا لا کر بتا دیجئے 2000 کا ہے۔ اور ایک چوتھی صورت بھی ہے علماء نے بیان کی ہے، جو ابھی جو انیس بھائی نے بیان کیا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جب جھوٹ حرام ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی اجازت ہے، جان ہے، جان بچانے کے لیے جب کفر کو اختیار کرنے اور کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کی اجازت ہے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو جھوٹ کی اجازت تو ہوگی ہی نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ چونکہ حرام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو چونکہ حرام ہے لہٰذا جہاں جہاں اجازت ہے یہ جھوٹ بولنے کی، اس کے علاوہ ہم قیاس کر کے کہیں اور ثابت نہیں کر سکتے کہ ان چاروں پر قیاس کر لیں اور کہیں کہ وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہیں، جہاں پہ آ گیا کہ مطلب کہ یہ جگہیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تو خالی یہیں اجازت ہوگی، باقی کہیں اور جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بچوں سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، مطلب بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ کوئی یہ مطلب ہے کہ جب بیوی کو خوش کرنے کی اجازت ہے تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے نا جھوٹ بولنے کے لیے اجازت ہو، تو ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ جھوٹ کا حرام ہونا منصوص ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور جس کی حرمت پر قرآن دلالت کرے اور کچھ احادیث سے اس حرام چیز کی اجازت ہو، تو جہاں جہاں اجازت ہے وہیں اجازت ہوگی، باقی دوسری جگہ ہم اجازت ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے لیکن بچوں کے لیے نہیں۔